ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آج آپ سے سب کچھ لے لیا جائے، دولت، گھر، عہدہ، نام، شہرت، تو آپ کے پاس کیا باقی بچے؟ اور اگر اسی حالت میں آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو آپ کیا پیش کریں گے؟ میرے عزیزوں، انسان کی زندگی دو حصوں پر ہے، ایک دنیا ہے، دوسری آخرت۔ ہم اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر چیز کا تعلق پیسے اور وسائل سے ہے۔ یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دولت، عہدہ، شہرت۔ لوگ دن رات اسی دوڑ میں لگے ہوئے، کوئی کاروبار میں مصروف ہے تو کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی نام بنانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہم خود سے نہیں پوچھتے، کیا یہی ہماری آخری منزل ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ساری توجہ اس عارضی دنیا پر لگا دیتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت اعمال سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دنیا کا نظام مادی وسائل پر چلتا ہے، جہاں پیسے سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، گھر، گاڑی، سہولتیں، عزت کا ظاہری معیار۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہاں نہ دولت کام آئے گی اور نہ ہی شہرت، نہ طاقت کام آئے گی، نہ ہی پیسہ اور نہ ہی عہدہ۔ وہاں صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے کہ کس نے کتنے اچھے اعمال کیے۔ یہی حقیقت ہے ہماری، بار بار ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، مگر ہم اسے نظر انداز کر دیں۔ اقبال نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ سب چیزیں جن کے لیے ہم اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، حقیقت میں عارضی ہے، اصل حقیقت اللہ ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں کامیابی کے لیے دولت چاہیے، مگر آخرت میں کامیابی کے لیے اعمال چاہیے۔ وہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی زمین تھی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کے حقوق ادا کیے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا عہدہ کیا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی یا نہیں۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آخرت کا سرمایہ صرف اعمال ہیں، دنیا کی ظاہری طاقت، شہرت اور پیسہ نہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، مگر ان کے اعمال اتنے بلند تھے کہ آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت تھی، مگر آج کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ محسن نقوی نے اسی احساس کو یوں بیان کیا کہ سوچتا ہوں تو لرز جاتا ہے دل محسن، زندگی کتنے سوالوں کا جواب مانگے گی۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کو مقصد نہ بناؤ، بلکہ اسے آخرت کا ذریعہ بناؤ۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اسے انصاف دلانے میں استعمال کرو، اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کرو۔ جب انسان دنیا کو اس نظر سے دے تو یہی دنیا اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی انسان کے اعمال ہی اس کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اکثر دنیا کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے۔ ایک عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو نہیں بھولتا۔ وہ کام بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، گھر بھی چلاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کل میں نے آخرت پہ قدم رکھنا ہے، مجھے اس کے لیے کچھ اعمال کرنے ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دور کے انسان کو پہچان لیا، جو بھی دولت کے لیے بکتا ہے وہ ہار گئے۔ یہ شعر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اگر انسان اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب ذرا خود سے سوال کریں، اگر آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے صرف دنیا ہوگی یا اعمال بھی ہوں گے؟ کیونکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ نہ دولت جائے گی، نہ شہرت جائے گی، نہ گھر جائے گا، نہ عہدہ جائے گا، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہمارا انجام کامیاب لوگوں میں ہوگا؟ یہ فیصلہ آج ہمیں